بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ ہر حرف کی حرمت کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں واپس تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں پڑاؤ کیا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا، اذان کہی گئی۔ جب اذان کہی جا رہی تھی تو ارد گرد کے کچھ نوجوان لڑکوں نے اذان کا استحضاء کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ان تمام بچوں کو بلا لیا۔ ان میں ایک نوجوان بچہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے مقدر کا ستارہ چمکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ کہو جو تم جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھیرتے ہوئے سینہ اور پیٹھ تک لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے لیے رب تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔ یہ دعا لب لالین سے نکلنا تھی کہ شرف قبولیت میں بدل گئی۔ ابو محذورہ جو چند لمحے پہلے اذان کا استحضاء کر رہے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اذان سکھائی اور حکم دیا کہ مکے میں جا کے حرم میں اذان دیا کرو۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکے پہنچ گئے، حرم میں جا کے اذان دینا شروع کر دیا۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت اور رحمت کا یہ انداز انسان کے اندر اور باہر کو بڑی تیزی اور بڑی آسانی سے بدل دیتا۔ جو دشمن آپ کی جان کے درپے ہوتا، وہ اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔